چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستو؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے خوبصورت قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا موضوع ہے موت کی یاد، موت کی تکلیف اور اس دنیا کی گندی لذت اور محبت۔ بہت پیارا بیان ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جزاک اللہ۔ اس بیان کو آخر تک ضرور سنتے رہیے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی، بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت صاحب دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی، آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری، چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا، مولا آج کسی نے دمبی کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا، کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے، کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا، منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی، منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔
تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے 1000 سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے 1000 سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا۔ کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا
ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی، اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارہ کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارہ ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں، آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارہ محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ اللہ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے سبحان اس اللہ، نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بے شک بے شک۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے، ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹھا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء اکرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ
بیٹھی رہتی ہوں عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی، میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا، لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی قرآن اٹھایا تھا، اب کیا تھی گیا بن ڈٹھی ہوئی مسجد سی پاٹیا ہوا قرآن سی، اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کے نا پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا، خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو اسماعیل کو دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے،
कोई काम नहीं, रात दिन बस लेडियों के पीछे ही फिरना है। अल्लाह। मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा मैं भी तकदीर पूछता हूँ अपनी। कहने लगे शरारत हो जाएगी। मैंने कहा सारी दुनिया पर हाथ दिखा रही है, कोई शरारत नहीं, मेरे हाथ में शरारत है। 1 रुपया ले रहा था वो, मैं भी लोगों में घुसाता भीड़ में से ऊपर नीचे ही होता होता मैं भी पहुंच गया और दोनों घुटने मैंने जमीन पे रख दिया, रुपया हाथ में। मैंने उसका जिक्र कहा, मैं क्या मलंग जी अगर अब क्या मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं। अब उसको उसने देख के मेरी तरफ कहने लगा, उसने सोचा कि यहाँ अच्छे भले को नहीं मिलती पाकिस्तान में, इसे कौन देगा। अच्छी तरह मेरा हाथ देखा भी नहीं, झटक के कहने लगा नो तेरी शादी नहीं होनी है। मैं क्या खोते, तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। यूं ही अकीदे बिगड़ जाते हैं लोग। हमारे पीर को पता, फकीर को पता, किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता। फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के किस टुकड़े पे मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाहु अकबर, एक अल्लाह की जात जानती है। बेशक बेशक अल्लाह। हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चल दिए, न खुदा हाफिज कहा, न कोई तसल्ली दी। थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी, खत्म हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दूर निकल गए तो हजरत हाजरा ने देखा ये तो चले गए। खड़ी होकर आवाज दी, ऐ मेरे इब्राहिम। मुड़ कर नहीं देखते। जंग वालों, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बीवी की तरफ नहीं देखता, बेशक बेशक की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। बेशक। एक तुम हो, चिट्टी दाढ़ी, बुढ़ेपा, काले बुरके वाली नजर आ जाए ना, आगे भागकर बुढ़ बड़े नहीं आते हैं। कहाँ जाना चाहती हैं आप? तेरी मां लगती है, आप चली जाए तो ये क्या हुआ? ये काले बुरके पे मरते 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 मर ही गए। ऐसा अजीब तमाशा। वो लाहौर प्लेटफार्म पर फिर रही थी ना एक लेडी बुरका ओढ़े, आ गया एक लेडा, कहने लगा सेवन अप लाऊं? नगर ले आए। उन्होंने कहा वाह काम बन गया। वो सेवन अप ले आया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में फैंटा भी हो जाए। उन्होंने कहा ले आए। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, पक्का काम हो गया। वो सेवन अप भी पी ली, फैंटा भी डकार गई। थोड़ी सी देर के बाद कहने लगा सेब ले आऊं? वो ले ही आया सेब। क्या आपके लिए मैं सेब लाया हूं, आप खाएं? कहने लगी नहीं आप खाएं। उसने सोचा हो मेरी भी मोहब्बत हो गई है, सेब खाने के लिए मुझे भी कह रही है। जब उसने इसरार किया ना कि मैं तो तेरे लिए लाया हूं, खा तो सही। कहने लगी कैसे खाऊं, मेरे मुंह में दांत ही नहीं है। अब पता चला इसे कि सुबह से मैं तो पुराने पिप्पी के पीछे फिर रहा था। सिर्फ बुरका देखा चल दी। यहां पैगंबर अपनी घरवाली की तरफ नहीं देखता। हजरत हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। अरब की कद्दावर माई, ताकतवर माई दौड़ लगाकर हजरत खलील का रास्ता आके रोक लिया और कहने लगी मैं जवान औरत, ये प्यारा नूरे नजर, ये लख्ते जिगर, शक्ल तो देखो, सूरत तो देखो, हमें यहां छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह का पैगंबर बोलता नहीं। पता चला पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता, आंख का इशारा नहीं करता। हजरत हाजरा रोने लग गई, मेरे खलील, मेरे इब्राहिम, मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, माफी चाहूंगी, माजरत करूंगी। इस बच्चे का क्या गुनाह है, इस मैदान में छोड़ के चले हो? बोलते नहीं है, अल्लाह की तरफ से बोलने की इजाजत नहीं है।
حضرت حاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں. جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ حاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا بس ذرا سا، ہاں. پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ، یہیں نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا. دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے. جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا. کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور. اور یوں فرمایا حاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو. میری حاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ اکبر اللہ. 7ویں چکر میں آواز سی آئی، اب رو پڑی حضرت حاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی. سن لی میں نے آواز. آپ کی کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. حضرت حاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی. سبحان اللہ. ایسے گھر کی بنیاد ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف. 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانہ کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے. اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا. جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا. اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مسافے کرو. مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے. میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا. میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا. میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے. شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں. تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس. باتوں میں اس کو لے آیا، یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟
کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا وہ حساب لگا لو۔ مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں۔ یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا گویا آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بنتے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ ہاں بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر اس بچی کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان پسند آیا ہوگا اور آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور انٹرسٹنگ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی سارہ، بی بی حاجرہ کا جو آپ نے سنا، آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے جو قاری حنیف صاحب نے بھی آخری بیان میں جو ہے وہ کی ہے وہ ہے نماز اور بے نمازی۔ دیکھیے میں نا نماز پر بہت دوستوں کو بار بار الحمدللہ نماز کی میری عادت ہے، اور یہ بتانے کا مقصد کوئی دکھاوا نہیں بلکہ مطلب آپ کو ایک بات بتانا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں مطلب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ آپ دوستوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھیے نماز بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں نماز کی امپورٹنس کیوں نہیں، نماز کی جو ہے نا وہ طرف توجہ کیوں نہیں، صرف اس لیے کہ ہماری طرف نا منبع نمازیوں کی اکثریت اتنی زیادہ ہو چکی ہے
یعنی نا ہر جگہ بے نمازی. اب جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ادھر کوئی چلا جائے وہ بے نمازی. اگر ایک انسان مر جاتا ہے جنازہ دینے والا بے نمازی, جنازہ پڑھنے والا, غسل دینے والا, کفن لانے والا, کفن پہنانے والا, قبر میں ڈالنے والے, قبر پر مٹی ڈالنے والے, جنازے میں آنے والے, یہ سب لوگ بے نمازی ہیں. تو یار دیکھیے آپ سمجھیے کہ اس قدر اکثریت ہو چکی ہے بے نمازیوں کی. تو آپ اندازہ کریے جس معاشرے میں اتنے بے نمازی ہیں, وہاں ایک نیو بندہ جو ہوش سنبھالتا ہے, ایک نیو بچہ, وہ کہاں نمازی بنے؟ لازمی بات ہے. دیکھیے کہ میرے بڑے نماز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تو میرے لیے کیا امپورٹنٹ, مطلب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور یقیناً یار ہم نے معاشرے میں اگر کسی چیز پہ امپورٹنس دی ہے نا وہ پیسہ ہے. اور یقیناً پیسہ پہ دیکھ لیں آپ, بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار پیسے کی بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ میرا ابا, میرے دادا, میرے جو ہے وہ گاؤں والے سارے پیسے کے پیچھے بھاگے. یار اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیسے کی امپورٹنس ہے, نماز کی کوئی اہمیت نہیں. تو یار دیکھیے ایک بات سمجھیے گا, ایک بات سمجھیے گا, آپ نہیں چاہتے آپ کا بیٹا جہنم میں ذلیل ہو, نہیں چاہتے نا. آپ خود کو بارے میں بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ یار میں خود بھی ذلیل, نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ دیکھیے اگر ایک بات سمجھے گا, اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں کہ میرا ابا, میرا جو ہے وہ بیٹا وہ جہنم میں نہ جائے, بچ جائے, اللہ کے جو ہے وہ عذاب میں اس کی پکڑ نہ ہو, وہ اچھا انسان بنے, بے نمازی نہ رہے, یار پھر آپ کو پہلے نمازی خود بننا پڑے گا. یقین مانیے اگر باپ عمل کرنا شروع کر دے نا, بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بیٹا خود ہی عمل کی طرف آتا ہے. یعنی یہ پاور ہے باپ کے عمل میں, اور بیٹا باپ کا عمل دیکھتا ہے, باپ کی باتوں کی طرف بہت کم توجہ دیتا ہے. لیکن ایک باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولتا, اور وہی باپ پھر خود بھی جھوٹ بولتا ہے, تو یقیناً اس بیٹے پر کیا اثر ہوگا؟ اس بیٹے کو یہی اثر ہوگا کہ بس ویسے ہی ابا یعنی نصیحت کر رہا ہے, یہ کرنی چاہیے, اور یہ اس کے جو ہے نا وہ معاشرے میں رہتے ہوئے جھوٹ ہی بولنا چاہیے. یہ بہت بڑا یعنی کہ نا غلط فہمی ہے اور غلط سوچ ہے جو ہم آنے والی نیو جنریشن کو دے رہے ہیں. خدا را میری آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے, خود بھی نماز ادا کریے, اپنے گھر والوں, اپنے بھائیوں, اپنے بچوں سے ضرور کہیے کہ وہ نماز ادا کریں, بہت ضروری ہے. آج کے ٹائم میں نماز ہر زمانے میں ضروری تھی, آج تو بہت زیادہ ضروری ہے. نماز آپ کو برائیوں سے بچائے گی, نماز آپ کو بری نظر اٹھانے سے بچائے گی. نماز آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ایک جو ہے نا وہ جب آپ نماز ادا کریں گے یہ تبھی آپ جان پائیں گے نماز کی امپورٹنس کیا ہے. بہت شکریہ دوستو, آپ نے بیان سنا, مجھے امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. آخر میں یہ گزارش ہے, کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کیسا لگا ہے آپ کو بیان, اور اگر ابھی تک بیان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ویری گڈ, آپ کے لیے کلیپنگ. مطلب اتنی اچھی بات ہے کہ آج کے ٹائم میں بھی جب لوگ برائیاں دیکھتے ہیں, نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں, آپ ٹائم نکال کر اگر بیان سن رہے ہیں تو واقعی یار آپ قابل تحسین ہیں. بہت شکریہ, ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئے بیان کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو سو مچ.